محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور احسان سے ہم قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم حکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں تم میں سے جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جاتے ہیں بیویوں کو، یعنی جو شخص انتقال کر جائے اور اس کی بیوی رہ جائے، ایسے افراد کی بات ہو رہی ہے۔ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، یعنی اس کا مفسرین لکھے اس کا معنی ہے یوصون وصیۃ لازواجہم، اور وہ وصیت کر جاتے ہیں۔ ویسے یہ آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہاں پر لفظ زوجہ نہیں ہے، ازواج جو آیا ہے، ازواج کی زوجتن کی جمع زوجات آتا ہے، زوجتن کی جمع زوجات آتا ہے، اور زوج کی جمع ازواج آتا ہے۔ تو زوج یہاں پر بیان کیا گیا ہے، ازواج بیان کیا گیا ہے، تو کیا یہاں پر شوہر مراد ہے؟ نہیں، شوہر مراد نہیں ہے۔ عربی زبان میں زوج کہتے ہیں جوڑے کو، یعنی جو تم میں سے اے مرد حضرات، تم میں سے جو کوئی انتقال کر جاتا ہے اور اپنے جوڑے کو چھوڑ جاتا ہے، اپنے جوڑے کو، اپنے لائف پارٹنر کو چھوڑے جاتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اور وہ وصیت کرتا ہے، وصیۃ لازواجہم، اور وہ وصیت کر جاتا ہے اپنے جوڑے کے لیے، متاعن، ساز و سامان کا، انتظام کا، کھانے کا، پینے کا، کپڑے کا، بستر کا، ان چیزوں کی وصیت کر جاتا ہے۔ متاعن الی الحول غیر اخراج، انہیں چاہیے کہ اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے انتظام کرے۔ الی الحول، کب تک؟ 1 سال بھر تک کے لیے، غیر اخراج، ان کو نہ نکالے، متاعن الی الحول غیر اخراج، ان کو نہ نکالا جائے۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ جب عورت کا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب وہ گھر اس کا نہیں رہتا، اب اس کے گھر کے دیگر جو افراد رہتے، ان کی ذمہ داری میں یہ نہیں رہتا ہے کہ اس کے کھانے کپڑے داری ہے۔ شوہر اگر نہ رہے، اگر بچے بڑے ہیں تو بچوں کی ذمہ داری ہے، اور اگر بچے بڑے نہیں ہیں تو پھر وہ جو عورت ہے اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس طرح سے۔ لیکن اگر کوئی وصیت کر جاتا ہے تو حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اخلاقی وصیت ہے۔ بہت سارے مفسرین نے کہا کہ یہ منسوخ حکم ہے، یعنی جب 4 مہینے 10 دن کا حکم نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے جو ہے 1 سال تک کی وصیت اور انتظام کرنے کا حکم تھا، لیکن جب 4 مہینے 10 دن کی آیت آ گئی، یعنی انتقال کے بعد، شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوتی ہے، یہ حکم آ گیا تو اس کے بعد یہ منسوخ ہو گیا۔ لیکن بحر العلوم سیدی محمد عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے نہیں لکھتے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک اخلاقی وصیت ہے، یہ ایک اخلاقی وصیت ہے جو نے کی ہے، یہ قانونی اور شرعی حکم نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی کا اندازہ ہو جائے کہ وہ بیمار ہے، وہ گزر جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کو یا اپنی جائیداد میں سے یہ وصیت کرتا ہے کہ میرے انتقال کے بعد جو میری بیوی ہوگی اس کا جو وراثت میں جو بٹے گا وہ بٹے گا، اس کے علاوہ میرے پیسے میں سے ان کا 1 سال بھر کا خرچہ، رہنا، کھانا پینا کا انتظام کیا جائے، یہ اس کی وراثت کے علاوہ۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ نہیں نکالا جانا چاہیے، ان کو رکھنا چاہیے اور ان کا وہ خرچ اٹھانا چاہیے۔ جو کوئی وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت کی تکمیل کرنا چاہیے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ اپنی مرضی سے نکل جائے گھر سے، اگر وہ اپنی مرضی سے شوہر کے مکان کو، سابقہ شوہر جو انتقال کر گیا اس کے مکان سے نکل جائے، اور وہ جو خرچ وغیرہ اٹھا رہا تھا اس کو ترک کر دے، تو وہ ان کی مرضی ہے۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے پر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے، تمہارے اوپر اس کی کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ اپنی مرضی سے نکل جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ بِمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، اب وہ آپ سابقہ شوہر کے گھر میں رہے، اور وہ اسی کے اخراجات سے، اسی کے گھر میں، اسی کے ایکسپنسز سے جو ہے وہ اپنے معاملات چلاتے رہے تو ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ نکل جائیں، اگر وہ اس گھر سے نکل جائے اور وہ چھوڑ دیں، تو اب اس کے بعد وہ سج دھجنے کا کام اگر کرتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارنے کا کام کرتے ہیں، جی، شریعت من معروف
فیما فعلن فی انفسہن من معروف، جو کچھ وہ کرتی ہیں اپنی جانوں سے متعلق، من معروف دستور کے مطابق سجنے سنورنے کا کام، یعنی احکام شریعت کے، حدود شریعت کے اندر رہ کر اگر وہ اچھا لباس پہنتی ہیں، اچھا اپنا آپ کا اپنا کچھ میک اپ کرتی ہے اور اپنے آپ کو اچھے ظاہر کرتے ہیں لوگ کے سامنے، یعنی شوہر کے انتقال کے بعد اگر عورت پھر سے جو ہے اچھے طرح سے رہنے لگے، سوگ والے انداز میں نہ رہے، بیوہ والے انداز میں نہ رہے، بلکہ اچھی زندگی جینا شروع کرے، جس کی وجہ سے اس کو دوبارہ رشتہ آ سکتا ہے، وہ پھر سے اپنا گھر بسا سکتی ہے، اگر وہ اس طرح سے کرے فلا جناح علیکم، تو تم پر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے، تم پر کوئی اس کا گناہ نہیں ہے، تم نے وصیت کر دی، تم نے اپنا کام کر دیا، اب وہ آگے اپنی زندگی کے اختیار رکھتی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے، اللہ تبارک و تعالی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ دیکھیے، جب تک اگر کوئی شوہر گزر جائے، انتقال کر جائے، اور یہ اسی کے خرچے پر رہتی ہو، اسی کے گھر میں ہی رہتی ہو، تو اس کی بیوہ کی طرح ہوگی۔ لیکن اگر وہ چاہتی ہو کہ نہیں، میں ایک بیوہ کی طرح نہیں، اب وہ ہو گیا، میری عدت تو ہو گئی، اب میں ہنستے کھاتے کھیلتے اور جو ہے میں اچھے ڈھنگ سے رہوں گی، اور میں اور کیا کہتے ہیں رشتوں کی طرف دیکھوں گی، اور میں اپنی لائف میں ایک اسٹیپ آگے بڑھ جانا چاہتی ہے، تو فرمائیں کہ اس میں اخلاقی ذمہ داری، مرد کی اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اخلاقی اس کا فرض نہیں ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن ایک اخلاقی معاملہ ہے کہ وہ عورت کے آگے تک کے اخراجات اور اس کے اپنی بیوی کے ساری ذمہ داری اٹھائے، یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اور عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ اس کے گھر میں رہتی ہے تو پھر وہ اس کی بیوہ کہلائے گی، لیکن اگر وہ اس سے آگے بڑھ جانا چاہتی ہے تو پھر وہ اس کے گھر سے نکل جائے، فَإِنْ خَرَجْنَا، پس وہ نکل جائے، تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو سنوارتی ہیں، کرتی ہیں، اس سے کوئی کسی کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کی بات ہے۔